سینئر صحافی حامد میر نے جمعرات کو روزنامہ جنگ میں لکھے گئے اپنے کالم اب وہ کسی کام کا نہیں رہا میں دعویٰ کیا ہے کہ جب حکمران جماعت تحریک انصاف کے بااثر رہنما جہانگیر ترین 2002 سے 2007 والی اسمبلی کے دوران بطور کافلی رہنما میرے ٹاک شو کیپٹل ٹاک میں مہمان کے طور پر شریک ہوتے تھے تو عمران خان مجھ سے پوچھتے تھے کہ سنا ہے یہ بڑا آدمی ہے۔ خان صاحب کہتے تھے کہ یہ ایک مافیا ہے جس نے سیاست پر قبضہ کر رکھا ہے، تم اپنے شو پر اس مافیا کو نہ بلایا کرو کیونکہ تمہاری ساکھ خراب ہوتی ہے۔ عمران خان کہتے تھے کہ دیکھ لینا میں اس مافیا کو ایک دن کلین بولڈ کر دوں گا۔ حامد میر نے مزید لکھا ہے کہ اکتوبر 2011 میں تحریک انصاف نے مینار پاکستان لاہور کے سائے تلے ایک بڑا جلسہ کیا تو ایک دن جہانگیر ترین نے مجھ سے پوچھا کہ تحریک انصاف کا کیا مستقبل ہے۔ حامد میر نے جہانگیر ترین کے پاکستان تحریک انصاف پر قبضے کے حوالے سے لکھا ہے کہ جہانگیر ترین مسلم لیگ کاف سے مسلم لیگ فنکشنل میں آ چکے تھے اور با اثر سیاستدانوں کا ایک ہم خیال گروپ بنا کر تحریک انصاف پر قبضے کا خواب دیکھ رہے تھے۔ میں نے انہیں نہیں بتایا کہ عمران خان نے مجھے ان کے بارے میں کیا کہا تھا، لیکن یہ ضرور کہا کہ تحریک انصاف آپ کے مزاج کی پارٹی نہیں، جس پر جہانگیر ترین صاحب مسکرائے اور کہا کہ عمران خان بڑا محنتی ہے، اسے ڈائریکشن کی ضرورت ہے۔ دسمبر 2011 میں جہانگیر ترین نے اویس لغاری، جمال لغاری، غلام سرور خان اور اسحاق خاکوانی وغیرہ کے ساتھ تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی۔ کچھ دن کے بعد امیر مقام کو تحریک انصاف میں لانے کے معاملے پر عمران خان اور اویس لغاری کے مابین بحث ہو گئی۔ عمران خان نے کہا کہ مجھے امیر مقام جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں۔ اویس لغاری نے سمجھانے کی کوشش کی۔ خان صاحب نے کہا کہ تمہیں سیاست کا پتہ نہیں۔ اویس لغاری نے کہا آپ برا نہ مانے تو ایک بات کہوں؟ خان صاحب نے کہا بالکل کہو۔ سردار فاروق احمد خان لغاری کے برخوردار نے کہا کہ آپ ایچ ایس این کالج میں میرے سینئر تھے، لیکن بڑے احترام سے عرض ہے کہ آپ کا دماغ کنکریٹ سے بھرا ہوا ہے۔ خدا حافظ۔ اویس لغاری تحریک انصاف چھوڑ گئے، جہانگیر ترین وہیں رہے۔ حامد میر صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے اندر پہلی بار الیکشن کے حوالے سے لکھا ہے کہ عمران خان نے اپنی پارٹی میں الیکشن کرایا تو جہانگیر ترین سیکرٹری جنرل بن گئے۔ پارٹی کے پرانے لوگوں نے اس الیکشن میں دھاندلی کی شکایت کی تو عمران خان نے جسٹس وجیح کی سربراہی میں انکوائری ٹریبونل بنایا۔ ٹریبونل کے سامنے گواہ اور ثبوت آ گئے کہ پارٹی الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اور ووٹ خریدے گئے۔ ٹریبونل نے اپنے تحریری فیصلے میں جہانگیر ترین، پرویز خٹک، علیم خان اور نادر لغاری کو پارٹی سے خارج کرنے کی سفارش کی، لیکن عمران خان نے اپنے ہی بنائے گئے اس ٹریبونل کی رپورٹ مسترد کر دی۔ سندھ ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس وجیہ الدین احمد کو اتنا خوار کیا گیا کہ وہ تحریک انصاف چھوڑ گئے۔ 2017 میں جہانگیر ترین کو سپریم کورٹ نے نااہل قرار دیا۔ سپریم کورٹ نے وجیہ الدین احمد کو سچا ثابت کر دیا تھا، لیکن عمران خان نے جہانگیر ترین کو گلے لگائے رکھا۔ 2018 میں عمران خان وزیر اعظم بن گئے تو جہانگیر ترین نے مرکز اور پنجاب میں حکومتیں بنانے میں اہم کردار ادا کیا اور ڈپٹی پرائم منسٹر کا کردار ادا کرنے لگے۔ لیکن اب جب عمران خان کو محسوس ہونے لگا کہ جہانگیر ترین وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر پوری حکومت کو خود چلانے کی منصوبہ بندی کیے بیٹھے ہیں، تو انہوں نے ان کے خلاف اس انکوائری کی مدد سے انہیں چلتا کیا اور اس کا کریڈٹ بھی لے رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے اندر احتساب کیا ہے۔ حامد میر نے سوال اٹھایا ہے کہ اگر عمران خان احتساب کے اتنے ہی بڑے چیمپئن تھے تو جسٹس وجیح کی رپورٹ پر کیوں نہ اعتبار کیا؟ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر کیوں ترین صاحب کا دفاع کرتے رہے؟ جب مشرف دور میں جہانگیر ترین کو وہ ایک مافیا سمجھتے تھے تو ان کے بارے میں ان کی رائے اس وقت کیسے تبدیل ہو گئی جب ترین صاحب فے لیگ سے اور اپنے ساتھ کاف لیگ سے کئی دوستوں کو ساتھ لے کر تحریک انصاف میں شامل ہوئے؟ یاد رہے کہ یہ وہی کاف لیگی رہنما تھے جو مشرف اور پیپلز پارٹی کے ادوار میں حکومتوں کے مزے لے چکے تھے، اور ان دونوں حکومتوں پر عمران خان نے کرپشن کے خوب الزامات لگا رکھے ہیں۔ 2014 دھرنے کا معاملہ ہو یا 2018 الیکشن سے قبل سیاسی خاندانوں کو تحریک انصاف میں لانے اور بعد ازاں جہاز بھر بھر کے ایم این اے اور ایم پی اے عمران خان کے پاس لا کر ان سے تحریک انصاف کے لیے حمایت حاصل کرنے کا معاملہ ہو، عمران خان نے اپنے اقتدار کی خاطر جہانگیر ترین سے ہر وہ کام لیا ہے جس کی انہیں ضرورت پڑی۔ 2013 سے 2018 تک پوری خیبر پختونخوا حکومت ترین صاحب کے حوالے کیے رکھی۔ وہاں کرپشن کی آوازیں اٹھتیں تو میڈیا انہیں دبانے کے لیے نت نئے طریقے ڈھونڈ نکالتا، لیکن اب جب عمران خان صاحب اپنا اقتدار حاصل کر چکے ہیں اور ترین صاحب کے عزائم کو اپنے لیے خطرہ سمجھنے لگے ہیں تو انہیں اچانک ان کی کرپشن نظر آنا شروع ہو گئی ہے۔ اقتدار کا کھیل گندا ہی ہوتا ہے، اس میں شک نہیں،
لیکن شاید ہی عمران خان کے علاوہ کسی حکومت نے آج تک اپنی ہی حکومت کی کرپشن سکینڈل پکڑے جانے پر اس طرح سے کریڈٹ لیا ہو۔ ای سی سی کے سربراہ عمران خان ہیں۔ برآمد اور درآمد کے فیصلوں پر بطور سربراہ کابینہ ان کے دستخط ہوتے ہیں۔ سبسڈی ان کے وسیم اکرم پلس عثمان بزدار کے دستخطوں کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ سوائے جہانگیر ترین کے کسی شخص کو سائیڈ لائن کیا نہیں گیا، اور ان سے عمران خان صاحب کو ذاتی طور پر خطرہ تھا۔ عمران خان صاحب اگر واقعتاً احتساب میں دلچسپی رکھتے تھے تو 2011 ہی میں ترین صاحب کو پارٹی میں لینے سے یہ کہہ کر انکار کر دیتے کہ آپ جیسوں کے خلاف تو میں تلوار لے کر نکلا ہوں، آپ جیسوں کی میری پارٹی میں کوئی جگہ نہیں۔